سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تاکہ میں آپ سے کوئی چیز مانگ کر لاؤں۔ میں آپ کے پاس پہنچ کر وہاں بیٹھ گیا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جو غنی ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا۔ جو لوگوں کے سامنے دست سوال پھیلانے سے پاک دامنی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پاک دامن بنا دے گا۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے کفایت چاہی اللہ تعالیٰ اسے کفایت کرے گا، اور اگر ایک وقیہ کی قیمت کا مالک سوال کرے گا تو وہ اصرار کے ساتھ سوال کرے گا جو اس کا حق نہیں ہے۔ یہ سن کر سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے سوچا کہ میری یاقوتہ اونٹنی ایک وقیہ سے بہتر ہے، اس لیے میں لوٹ گیا اور سوال نہیں کیا۔ حدیث نمبر 3506 مسند احمد۔ عبید اللہ بن عدی کہتے ہیں، دو صحابہ نے مجھے بتلایا کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور صدقے کا سوال کیا۔ رسول اللہ نے ان کو دیکھنے کے لیے ان کی طرف نظر اٹھائی اور پھر اسے نیچے کی طرف کیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ دونوں مضبوط اور قوی آدمی ہیں، اس لیے آپ نے ان دونوں سے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں صدقے میں سے کچھ دے دیتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی مالدار اور کما سکنے والے قوی آدمی کا صدقے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3507 مسند احمد۔ سیدنا حبشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بغیر کسی ضرورت کے سوال کرتا ہے وہ گویا کہ آگ کے انگارے کھاتا ہے۔ حدیث نمبر 3509 مسند احمد۔ انصاری صحابی سیدنا سہل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آئینہ اور اقرا دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا۔ آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کو علاقے کے عامل کے نام ان کے حق میں کچھ لکھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے تحریر لکھی اور رسول اللہ نے اس پر مہر لگائی۔ آپ نے سیدنا معاویہ کو حکم دیا کہ وہ یہ تحریر ان کے سپرد کرے۔ آئینہ نے پوچھا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس میں وہی کچھ لکھا ہوا ہے جس کا میں نے حکم دیا۔ اس نے اس تحریر کا بوسہ لیا اور اس کو اپنی پگڑی میں باندھ لیا۔ وہ ان میں سے دانا اور عقل مند آدمی تھا۔ اقرا نے کہا، میں نے ایک تحریر اٹھائی ہوئی ہے، مجھے علم نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، یہ تو متلمس کے صحیفے کی طرح بات ہے۔ سیدنا معاویہ نے ان دونوں کی باتیں رسول اللہ کو بتا دیں۔ آپ کسی کام کی غرض سے باہر تشریف لے گئے۔ دن کے شروع میں آپ کا گزر ایک ایسے اونٹ کے پاس سے ہوا جسے مسجد کے دروازے پر بٹھایا گیا تھا۔ آپ وہاں سے دن کے آخر میں گزرے تو وہ اونٹ اسی جگہ پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اسے تلاش تو کیا گیا مگر وہ نہ ملا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ جب تم ان پر سوار ہو تو یہ تندرست ہونے چاہیے، پھر جب تم ان پر سواری کرو تو یہ موٹے تازے ہونے چاہیے۔ آپ نے یہ باتیں غصے کی حالت میں ارشاد فرمائیں۔ پھر آپ نے فرمایا، جو شخص غنا کے باوجود مانگتا ہے وہ جہنم کی آگ میں اضافہ کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا، کتنی چیز اسے کفایت کرے گی؟ آپ نے فرمایا، چیز کی اتنی مقدار ہو کہ صبح اور شام کا کھانا بن جائے۔ حدیث نمبر 3510 مسند احمد۔